أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة توجہ بات شروع کی جائے۔ سورہ مریم سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ، بلکہ پہلے تھوڑا سا پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ شجرۃ الانبیاء حضرت ابراہیم نے جب کعبے کی تعمیر مکمل کی تو آواز قدرت آئی، تو نے کعبہ بنایا، منہ مانگی مزدوری لے لے۔ تو سرکار نے 7 دعائیں مانگی، اللہ نے 7 قبول کی۔ ان میں کی ایک دعا، بسم اللہ تشریف لائیں، یہ تھی کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میری آخری نسل میں سے ایک سچی زبان قرار دے دے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، لسان صدق، سچی زبان آخرین میں، آخری نسل میں۔ تو اللہ نے کہا تیری یہ دعا بھی قبول ہے، اور سورہ مریم میں اس کا جواب موجود ہے کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے علی کو سچی زبان قرار دیا۔ جو یقیناً اس آیت سے آپ شناسہ ہوں گے، اب بھی سن لی۔ ابراہیم نے لسان صدق طلب کی، جس کا ترجمہ ہم سچی زبان کر رہے ہیں، اور اللہ نے کہا ہم نے علی کو لسان صدق، سچی زبان قرار دیا۔ اللہ جانے آپ میں سے کس بندے نے زندگی میں کتنی بار قرآن پڑھا ہوگا، یہ آیت علماء نے، خطباء نے ممبروں سے کتنی بار آپ کو سنائی ہوگی۔ کیا کبھی ذہن نے یہ سوچا کہ کیا اس سے پہلے کوئی سچ بولنے والا نہیں گزرا؟ ایک قابل غور بات ہے نا، کیا کوئی نہیں تھا سچ بولنے والا؟ اگر ایسا سوچا بھی جائے تو کفر ہے۔ خود جو مانگ رہا ہے وہ کون ہے؟ اس کے بارے میں اسی سورہ مریم میں موجود ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے رسول، قرآن میں ابراہیم کا ذکر بھی کیجئے۔ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سروں سے گزار دیا۔ وَاذْكُرْ، تم ذکر کرو، فی الکتاب، کتاب میں، قرآن میں، ابراہیم کا۔ اللہ میاں قرآن بھیجنا تو نے ہے، ذکر یہ کرے۔ یہ کتاب تیری ہے، کہے میرے رسول سے رائے، تو ذکر کر قرآن میں ابراہیم کا۔ کیوں؟ وہ صدیق نبی تھا، صرف صادق نہیں۔ تو جو خود صدیق ہے، پہلے تو اسے لسان صدق مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اسماعیل کا ذکر کیجئے قرآن میں، وہ وعدوں کا بڑا سچا تھا۔ اور پھر جو سچ نہ بولے وہ اچھا انسان نہیں ہوتا، نبی کیسے بنے گا؟
حجت کیسے ہوگی؟ تو یہ اسی لیے تو میں نے آپ کو دعوت فکر دی ہے اور تکلیف سماعت دی ہے کہ آخر مقصد کیا ہے؟ ابراہیم کیوں کہہ رہا ہے سچی زبان؟ اللہ بھی کیوں کہہ رہا ہے کہ علی ہی سچی زبان ہے؟ فرق صرف بس اتنا ہے، میں ایک لمحے میں ہاں آپ کی جھولی میں نتیجہ ڈالنے لگا ہوں اور پھر بات ہوتی رہے گی۔ اور پورے قرآن میں حضور جہاں بھی آپ پڑھیں گے علی کا تعلق ڈاکٹر صاحب ہے ہی زبان سے۔ اللہ کہ تخلیق انسانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ ہم نے اس کے لیے ایک زبان نہیں بنائی؟ کیا ہم نے اس کے لیے دو لب نہیں بنائے؟ یہ کیا چکر ہے؟ کیا آنکھیں صرف انسان کو ملی ہیں؟ یہ تو حیوانوں کے پاس بھی شاید لازمی ہیں۔ کیا زبان صرف انسان کے پاس ہے؟ یہ تو جانوروں کے پاس بھی ہے۔ کیا لب صرف ہم رکھتے ہیں؟ تو پھر انسان کے لیے ایسا کیوں؟ ویسے اگر آپ لفظ گنے نا کہ عینین کے 5، لسان کے 4، 5 اور شفتین کے پھر 5، آواز ٹھیک نہیں ہے؟ اچھا یار یہ آخری مجلس میں ایسا کرنا تھا، اب میری بہرحال مجبوری ہے، میں آواز کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ بظاہر یہ حرف 14 ہیں، لیکن جب میں نے تفاسیر اہل بیت کو پڑھا، سر اٹھائیے، سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، عالمان ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور سینکڑوں تفاسیر کی انبار کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں۔ جب قرآن کے وارثوں سے پوچھا گیا یہ بظاہر اللہ کی اس احسان کی تک سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تمہیں 2 آنکھیں عطا کی، ایک زبان عطا کی، 2 لب عطا کیے، فرمایا جو تمہارے جسم میں اعضاء پیوست ہیں یہ ان کی بات نہیں، العینین رسول اللہ، 2 آنکھیں محمد مصطفیٰ۔ نہیں ایک آنکھ کیوں نہیں کہا گیا؟ یہ بھی تو اللہ، جیسے زبان ایک کا ذکر ہوا ہے، رسول کو 2 آنکھیں کہا گیا۔ قوس نزولی اور سعودی کا تعلق ہے، ایک آنکھ نگران ہے کبریائی کی، دوسری ناظر ہے مخلوق کی، اس لیے عینین رسول۔ ٹھیک ہے مولا میں یہ سمجھ گیا، آنکھیں تو رسول ہیں، آگے کہتے ہیں وَلِسَانَ، کیا انسان کو زبان نہیں عطا کی ہم نے اس کے لیے بنائی؟ قال امیر المومنین، کہا زبان سے مراد امیر کائنات ہیں، اور جاگنا مولا شفتین، 2 لب، قال الحسن والحسین، جو اور آئے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کان پکڑ رکھے ہیں، میرے علم نے بھی ایسے پکڑے ہوئے ہیں، میرے علم میں یہ رسائی نہیں کہ میں یہاں تفاضل اور تناسب پہ بحث کروں، لیکن جو بیان کرنے لگا ہوں اس کی حقیقت ایسے ہے جیسے اللہ ایک، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ محمد مصطفیٰ علی کا بھی مولا،
علی مولائے کل، رسول مولائے خیبر شکن۔ لیکن اب میں کیا کروں؟ نہ آیت میرے مشورے سے آئی، قسم لینی ہے لے لو۔ خود اللہ نے رسول کو عینین کہا، علی کو زبان کہا۔ زبان اتنی طاہر شے ہے، نہ جو نہیں جو اچھلے، جنہوں نے ہاتھ اٹھائے داد دی، میں دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے شکر گزاری کا اظہار کرتا ہوں، ممنون ہوں۔ ذہن میں رکھنا، زبان اتنی طاہر ہے جو نجاست میں بھی ناپاک نہیں ہوتی۔ زبان نجاست میں بھی ناپاک نہیں۔ غسل مس میت کرنا ہے، نیت ایسے کرو گے نا، غسل مس میت کرتا ہوں، واجب قربتاً اللہ۔ اگر زبان ناپاک ہے تو اللہ کا نام کیسے لے رہی ہے؟ سارا بدن ناپاک ہے لیکن زبان ناپاک نہیں، حتیٰ کہ زبان تو ڈاکٹر کافر کی بھی ناپاک نہیں۔ نہیں ابھی یہ سمجھ میں کافر آئے، میں نے مسلمان ہونا ہے، کیا کرو گے؟ کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اگر زبان ناپاک ہے تو کیسے پڑھ رہا ہے؟ تو اب نہیں باہر جو کھڑے ہیں ان کو بھی دعوت فکر ہے، جب کافر کی زبان ناپاک نہیں، لسان اللہ کتنی پاک ہے۔ سے کھیل رہے ہو؟ اچھا سنا رہے ہو کسی کو؟ کیونکہ سارے حلالی ہیں، موالی ہیں اور سب بیدار ہیں، جاگ بھی رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے سب میں قوت خرید ہے۔ ہاں تو آؤ ایک چلتے چلتے راز کی بات بتائیں۔ قرآن کتنا پاک ہے؟ کوئی ہے جو قرآن کی طہارت کی سرحدیں بتا سکے؟ رب کعبہ کی قسم، قرآن کی طہارت جز ہے، علی کی کل ہے۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ قرآن کی طہارت جز ہے، علی کی کل۔ کیوں؟ سر اٹھا، قرآن نے مجھے پابند کیا ہے کہ جب تک تو پاک نہ ہو مجھے چھونا نہیں۔ اللہ اکبر، مجھے تو نے نیاز اکبر ناپاکی کی حالت میں نہیں چھونا، ورنہ میری طہارت مجروح ہو جائے گی۔ علی سے مشرک ہاتھ ملا رہے ہیں، علی غسل نہیں کر رہا۔ علی کو یہودی مصافحہ کر رہے ہیں، علی غسل نہیں کر رہا۔ وجہ، اس کی وجہ یہی ہے، جب تک طہارت محدود ہو عوارض میں نجاست داخل ہو جاتی ہے۔ ایک گھڑا پانی کا ہو، قطرہ نجاست کا چلا جائے، گھڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ سمندر کو ٹنوں نجاست بھی ناپاک نہیں کر سکتا۔ جو پلے پڑی، ہاں
سمجھ گئے؟ قرآن کی طہارت گھڑے کی ہے، 14 کی طہارت سمندر کی ہے۔ ہاں یہ قرآن سے زیادہ طاہر ہیں، اسی لیے تو قرآن بعض اوقات ان کے قدموں کے نیچے آ جاتا ہے۔ نہیں بلے بڑی بات، تمہارے رسول کے دوش پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ آیت ہی تھی نا۔ تو آؤ یہیں بیٹھے بیٹھے میری انگلی پکڑو، کعبے کا منظر دکھاؤں، بت توڑے جا رہے ہیں، آیت نیچے ہے، علی کے پاؤں اوپر۔ ارادے تو اب یہ میرے تمام محترم سامعین سمجھ گئے نا کہ قرآن کی طہارت جز، علی کی طہارت۔ بھاگنا ہے تو بھاگ لو، نہیں پکی بات؟ چلو مشتاق شاہ ضمانت دے رہا ہے کہ کوئی نہیں بھاگتا، مجھے بھی توقع ہے کہ بھاگے کہ کوئی نہیں۔ قرآن کی ڈاکٹر صاحب طہارت جز، علی کی کل۔ علی ہر معاملے میں کل ہی ہوتا ہے۔ جی ہر معاملے میں کل ہے علی، تو طہارت میں بھی کل، اسی لیے لسان اللہ ہے، اللہ کی زبان ہے۔ میں نے جز والے سے پوچھا کہ تیری طہارت کا معیار کیا ہے؟ سورہ زخرف نے آواز دی، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ قرآن کہتا ہے کوئی باطل نہ میرے آگے سے گزر سکتا ہے نہ میرے پیچھے گزر سکتا ہے۔ میں بات کہہ چکا، تم پیچھے رہ گئے۔ جو جز ہے اس کے آگے پیچھے باطل نہیں آتا، جو کل ہے اس کے آنے سے تیری نماز کیسے باطل ہو جاتی؟ ہاں میں تم سے راضی۔ اب آواز ٹھیک ہو گئی ہے کچھ؟ اچھا، تو پھر میرا خیال ہے کوئی نیچے رہنے میں گڑبڑ تھی۔ ہاں جی اچھا علی لسان، اور یہی کچھ ابراہیم مانگ رہے ہیں، سچی لسان۔ بات بول تو نہیں گئے ہو؟ ہاں یہ تو زمین بنائی ہے نا میں نے، سفر تو آگے کرنا ہے۔ لسان صدق عطا کر، اور اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے تیری دعا قبول کر لی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ، ابراہیم نے کہا تھا میرے لیے بنا، اللہ کہہ رہا ہے جعلنا لہم، ہم نے ان سب کے لیے لسان صدق۔ اب سچے تو وہ خود بھی ہیں، کوئی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کی صداقت پر انگشت نمائی کرے؟ سچ تو سب بولتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب یہ علی کے لیے کیا ہے کہ یہ سچی زبان؟ میں نے جب تحقیق کی، ہاں بس ایک جملے میں شاید قصدی نتیجہ دینے لگا ہوں، لکھو اپنے لوح دل پر۔ میں نے جب تحقیق کی تو بات یہ سامنے آئی، آدم ہو یا عیسیٰ، نوح ہو یا موسیٰ، ابراہیم ہو یا یحییٰ، کوئی نبی، وہ بولتے سچ ہیں مگر وہ کہتے ہیں جو ہو چکا ہو۔ اللہ اکبر، جو
جو کچھ ہو چکا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، مگر علی کی زبان ایسی نہیں، علی کی زبان جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ العظمت للہ۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی ہاں، اور صرف جنازے کی بات کیا ہے، لا تعداد، یعنی میں صرف مثالیں ہی اگر گنوانے بیٹھ جاؤں تو رات گزر جائے گی، ہاں پوری ایک ضخیم کتاب بن جائے گی۔ آدم سے عیسیٰ تک کسی حجت کے سامنے کسی نے کوئی گستاخی کی، بد دعا دے کے رہ گئے۔ بد دعا دے کے رہ گئے، اثر ظاہر نہیں ہوا، لیکن علی وہ لسان صدق ہے، اس کا کوئی خطبہ ٹوک کے اتنا کہہ دے، یا ابن ابی طالب لقد ادعیت عظیما، اے ابو طالب کے بیٹے اتنا عظیم دعویٰ بس علی کے منہ سے نکلتا ہے، اخسا، نکل کتے۔ علی اس لیے لسان صدق ہے، سچی زبان ہے، ہاں کہ جو یہ کہہ دے۔ نہیں، اب دیکھیں اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور دعوت فکر ہے۔ کیا کہا ہے علی نے؟ نکل کتے، سامنے ہو بندہ، میں یا آپ اسے کہیں اے کتے، دیکھنے والا غور سے دیکھے گا، یار کتے کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، اس کی 2 ہیں، اس کی دم ہوتی ہے، اس کی نہیں ہے، اس کا منہ زمین کی طرف ہوتا ہے، یہ منتصب القامت ہے۔ یار اس نے بندے کو کتا کہہ کے واقعے کے خلاف کہا ہے، تو اگر بندے کو علی کتا کہے یہ تو سچ نہیں ہے، تو بس ماننا پڑے گا، نکل کہنے تک بندہ تھا۔ لسان صدق کے ارادے سے کتا پہلے ہوا، علی نے کہا بعد میں۔ جو سمجھ آ رہی بات دوستو؟ پہلے ہو چکا تھا۔ اور حقیقی کتا، یہ جو گلیوں میں مارا پھرتا ہے کتا، جو ہوٹلوں دکانوں کے تخت پوشوں کے نیچے سے ہڈیاں تلاش کر رہا ہوتا ہے، یہ کتا اتنا نجس نہیں۔ یہ والا کتا اتنا ناپاک نہیں جتنا یہ علی کا منکر۔ سمجھ میں آگے بات دوستو؟ ہاں، اسی لیے تو سرکار یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھ دیا، علل الشرائع میں لکھا۔ یہ شیخ صدوق کی کتابوں کے نام مقصر پر حجت قائم کرنے کے لیے لیتا ہوں کہ وہ بھی
تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا ہے اس کو، تمہارے امام ششم نے فرمایا من اقتنا قلبا اکبہ اللہ علی منخرہ فی نار جہنم، جس نے کتا پالا اللہ اسے نتنوں کے بل جہنم میں گرائے گا۔ بس سرکار کا یہ کہنا تھا، محفل میں سے کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اذن واللہ ہلکنا یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول ہم تو ہلاک ہو گئے، مارے گئے۔ فرمایا کیوں؟ مال مویشی رکھنے والے لوگ ہیں، ہم دیہات میں رہنے والے ہیں، چوروں کا علاقہ ہے، رکھوالی کے لیے ہم نے کتے پال رکھے ہیں۔ فرمایا اگر تم ہمارے معارض کلام کو نہیں سمجھتے ہماری محفل میں بیٹھتے کیوں ہو؟ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں آتے ہو ہماری محفل میں؟ ہم تمہیں بتا نہیں چکے کہ شجرۃ الانبیاء حضرت ابراہیم کے مال کی رکھوالی کے لیے 4000 کتے تھے؟ مولا یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں، وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا لست عنی ذو تربین انما عنی ذو رجلین، فرمایا میں 4 ٹانگوں والے کتے کی نہیں 2 ٹانگوں والے کتے کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا 4 ٹانگوں والے کتے کی بات نہیں، 2 ٹانگوں۔ مولا وضاحت فرما دیئے، فرمایا جس نے ہمارے کسی منکر کو کھانا کھلایا، کیونکہ 4 ٹانگوں، ہاں تیرا امام کہہ رہا ہے کہ 4 ٹانگوں والا کتا صورت کا کتا ہے، ہمارا دشمن سیرت کا کتا ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو گلیوں میں مارا پھرتا کتا یہ اتنا ناپاک نہیں، کیونکہ یہ اگر اتنا ناپاک ہوتا تو جنت نہ جاتا، اور جو منکر ہے ان کا اس میں تھوڑی سی پاکیزگی بھی اگر ہوتی تو جہنم نہ جاتا۔ بظاہر یہ جو نجس جانور نظر آتے ہیں، بعض اوقات مجھ سے آپ سے بھی حجتوں کے زیادہ قائل، تھکے ہو تو بس کافی ہے۔ میں انہیں وقت یاد دلاتا ہوں۔ عمار راوی ہے کہ تبیتو امیر المومنین فی بعض طرقات المدینت اذ اقبل زیب ازرب ادرع یحرول الی المکان الذی کان فیہ امیر المومنین وولداہ الحسن والحسین۔ کہتے میں مولا امیر کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا مدینے کی گلیوں میں، اچانک میں نے دیکھا ایک بھیڑیا، خاکستری رنگ کا بھیڑیا،
دوڑتا ہوا آ رہا ہے اس جگہ کی طرف جہاں امیر کائنات اپنے بیٹوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. جالا یہرولو دوڑتا ہوا آیا اور کر دے یومی بیدہ الی امیر المومنین ویوفر خدہ علی التراب. بھیڑیا اپنے رخسار زمین پہ دائیں بائیں ٹیکتا ہے, علی کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کے اشارہ کرتا ہے. ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والے علی نے ہم پہ علموں کا علم بڑھانے کے لیے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہم اطلق لسان الذئب, پالنے والے اس کی زبان انسانی کر دے. لوگ سمجھیں یہ کہنا کیا چاہتا. یہ جنگ ایسا تھا کہ میں نے تعاقب شروع کیا تھا حضرت یوسف والے بھیڑیے کا. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ایک دن ذہن میں سما گیا, یار یہ یوسف والا بھیڑیا جنت جائے گا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جب تلاش کیا اس کی وجہ بھی مل گئی اور ایک یہ والا بھیڑیا بھی مل گیا. ہاں تازہ دم ہو تو پھر کہوں اطلق لسان الذئب, پالنے والے اس کی زبان انسانوں کی طرح جاری کر دے. فنطق ہمارا کہتے ہیں فنطق الذئب بلسان زلق طلق. انسان بھی اتنا فصیح نہیں بولتا جیسے وہ بھیڑیا بولنے لگا. کیا کہا؟ السلام علیکہ یا امیر المومنین. اے مومنین کے امیر میرا سلام. ایھا الذئب, میں نے نہ اقبلتا. کہاں سے آ رہے ہو؟ قال من ارض الکفار الفجرۃ, کافروں اور فاجروں کی سرزمین سے آ رہا ہوں. الی این ترید, جانا کہاں ہے؟ الی ارض الانبیاء البررہ, نبوت کی سرزمین تک, یعنی مدینے آنا تھا. بماذا جئت, کس لیے؟ جاگنا. اندر والے بھی جو حضرات باہر کھڑے ہیں سارے, جہاں تک سپیکر کی آواز جا رہی ہے, اب مدینے کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں. جمگھٹا بڑھتا جا رہا ہے. وہ بھیڑیا انسانی زبان میں علی سے گفتگو کر رہا ہے. فرمایا بماذا جئتا, آئے کیوں ہو؟ قال لأدخل فی بیعتک مرۃ اخری, بولا دوسری بار تیری بیعت کرنا چاہتا ہوں. دوسری بار تیری بیعت. میں پھر کہوں گا کہ ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا علی. ہم پہ علموں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھا کأنکم قد بایعتمونا من قبل, لگتا ہے کہ تم پہلے بھی ہماری بیعت کر چکے ہو. قال نعم, مولا کر چکے ہیں. کب؟ قال یوم الغدیر. خالا یوم الغدیر, غدیر والے دن. وہ کیسے؟ میرے سردار نے تو 1,30,000 صحابہ انسانوں کے ہجوم میں میرا ہاتھ پکڑ کے من کن تو مولا کہا تھا. تم تو نہیں تھے وہاں. سرکار واقعی ہم وہاں نہیں تھے. پھر کیسے بیعت کی؟ جاگنا. قال صاح بنا صاح من السماء ان اجتمعوا, آسمان سے ایک آواز آئی تھی, او وحشی جانوروں اکٹھے ہو جاؤ.
ارادے فاجتمعنا، ہم جمع ہو گئے. فَإِذَا آلام بیض ورایات خضر قد نشرت، بڑے بڑے سفید علم لہرائے گئے، چھوٹے چھوٹے سبز پرچم لہرائے گئے. وَنُصِبَ مِنبَرٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، یاقوت سرخ کا منبر لگا. علی علیہ جبرائیل، جبرائیل منبر پہ آیا. اللہ خدا کے، میں تو دونوں بھیڑیے بتانا چاہتا ہوں، اور بعض چہرے پہلے بھیڑیے پہ تھک گئے ہیں. نہیں جبرائیل منبر پہ آیا. خطب خطبۃ بلیغۃ وجلت منہ القلوب وابقى منہ العیون، ایسا خطبہ دیا جبریل نے، دل کانپ اٹھے، آنکھیں برس پڑیں. وقالا یا محشر الوحوش ان اللہ امر محمدا ان یستخلف علیا وامرکم ان تبایعوا علیا، اللہ نے اپنے حبیب محمد احمد محمود کو حکم دیا ہے کہ علی کی خلافت کا اعلان کر، اور مجھے حکم دیا ہے کہ ساری مخلوق کو جمع کر، تو علی کی بیعت لے نیابت میں. فَبَايَعْنَا لَكَ مَا خَلَى الذِّئْبُ فَإِنَّهُ أَنْكَرَ مَعْرِفَتَكَ وَجَحَدَ حَقَّكَ. مولا سب جانوروں نے بیعت کی جبریل کی تیری نیابت میں، ایک بھیڑی کم بخت نے نہیں کی، بس وہ تیرے حق سے منکر ہو گیا. تو آج ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا تھا کہ اس دن جبریل کے ہاتھ پہ کی تھی. تو جو صاحب بیعت غدیر ہے، آج اسی کی بارگاہ میں حاضری دے کے تجدید بیعت کروں. اب نہیں، یہ اگلا فقرہ غور کرنے کے قابل ہے. جانتے تھے علی کہ جو سن رہے ہیں ان میں کون کس پانی میں ہے. شک مٹانے کے لیے اگر تم جاگ رہے ہو، اور جو یہاں ہے، 1 منٹ زیادہ نہیں، 1 منٹ، 1 منٹ کے بعد وہ یہاں نہیں رہے گا، منبر کی ضمانت. گھبرا گئے کہ پتہ نہیں ہمیں کہاں پہ. 1 منٹ کے بعد تم نے عرش پہ ہونا ہے. جی علی فرماتے ہیں وَيْحَكَ كَأَنَّكَ، مجھے دو، من الجن، اوے کہیں تو کوئی جن ون تو نہیں؟ تو بھیڑیے کی شکل بنا کے آ گیا ہو، کوئی جن تو نہیں؟ قال لا واللہ نا انا من الانس ولا من الجن بل انا ذئب شریف. ڈاکٹر صاحب یہ جملہ قابل غور ہے. کہا یا علی اللہ کی قسم، نہ میں انسان ہوں نہ میں جن ہوں، میں تو ایک شریف بھیڑیا ہوں. اچھا یہ ہماری شاید ڈاکٹر صاحب یہاں نیاز اکبر، ہماری زبان میں شریف کے معنی اور ہیں، عربی میں اور ہیں، یعنی صاحب شرف. بھیڑیا کہہ رہا ہے میں ایک صاحب شان بیٹے جو تیرے محلے میں دب کے بیٹھے ہیں، سر جھکا کے ان کے سر اوپر کر. جو علی کے دروازے پہ کھڑا ہو کے بھی یوں بیٹھے، ہاں میں بلانا زیب الشریف، میں تو صاحب شرف بھیڑیا ہوں. نہیں فرماتے کیف تکون شریفا وانت زیبا، اور بھیڑیا ہو کے
شرف کے دعوے. کہا یا علی تیری امامت کی قسم 2 دلیلیں ہیں میرے پاس میرے شرف کی. کیا؟ پہلی یہ کہ انا من شیعت، کہ تیرے شیعوں میں سے ہوں. جو تیرے شیعوں میں سے ہوں. اس سے بڑا شرف کیا ہوگا؟ اور دوسرا شرف میرا وہ ہے کہ انا من اولاد ذالک الذئب الذی استادہ اولاد یعقوب وقال ھذا الذئب الذی اکل اخانا بالامس. میں اس بھیڑیے کی اولاد میں سے ہوں جس پر یعقوب کے بیٹوں نے الزام لگایا تھا کہ یہ یوسف کو کھا گیا ہے. اور ابھی میں حوالہ جان کے نہیں دے رہا، ورنہ کتابیں حوالے میرے پاس وہ ہیں پہاڑ سے وزنی. ہاں جان کے نہیں دے رہا. ہاں کہ پھر سینے پہ ہاتھ مار کے اپنی محنت والے چلو کچھ تلاش تو کریں. ہاں جی میں ایک تو تیرا شیعہ، دوسرا اس بھیڑیے کی اولاد میں سے ہوں جس پر الزام لگا. تو اس واقعے نے ڈاکٹر صاحب اور تجسس پیدا کیا میرا ہے کہ اس بھیڑیے میں کوئی بات تو ہے. میرا خیال ہے اس بھیڑیے کا ادھار نہ کریں. ہاں ٹھیک ہے استحقاق ہے اب تمہارا. میں نے پھر کتابیں الٹنا پلٹنا شروع کی. پتہ کیا ملا؟ یہ تو آپ جانتے ہی ہو کہ یوسف کو پھینک کنویں میں آئے. قرآن کہتا ہے جاؤ علی قمیصہ ہی بدم کذب، جھوٹا خون یوسف کے کرتے پہ لگا کے آ گئے. یہ بھیڑیا کھا گیا. اب پڑھی میں نے آیت ہے سورہ یوسف سے، ابھی قرآن ممبر پہ لاؤ یا گھر جا کے دیکھ لینا. جاؤ علی قمیصہ ہی بدم کذب، جھوٹا خون کاذب خون لگایا. اور پتہ بھی ہے یعقوب کو. کیوں؟ دلیل یہ ہے جیسے نظر پڑی نا، اچھا ما کان الذئب اشد علی یوسف واشفق علی قمیصہ ہی. فرمایا کتنی دشمنی تھی اس بھیڑیوں کو میرے یوسف سے کہ اسے کھا گیا، اور کتنا مہربان تھا اس کرتے پر. جی کتنا شفیق تھا اس کے پیراہن پر کہ اسے خراش تک نہ ڈالی. یہ دلیل ہے کہ علم تھا کہ بھیڑیا نے نہیں کھایا. خون بھی یوسف کا نہیں، جھوٹا ہے، چوم بھی رہا ہے، آنکھوں سے بھی لگا رہا ہے. اب اگر کسی شیعہ کو زلجنا کی چادر کے جھوٹے خون کو چومتے دیکھو فتویٰ نہ لگانا.
ہاں جی رہ گیا ہے. جب بات یہ کی نا کہ کتنا مہربان تھا قمیص پر اور کتنا دشمن تھا میرے یوسف کا. اچھا ابا تمہیں ہماری بات پہ بھروسہ نہیں ہے نا؟ چلو اٹھاؤ ڈانگ سوٹے، اٹھاؤ تلواریں کلہاڑیاں، ڈھونڈ کے لاتے ہیں اس بھیڑیے کو پکڑ کے. جا کے جنگل میں جال لگایا، کوئی غریب بھیڑیا پھنس گیا، پکڑ کے لے آئے. یہ ہے. اور اس کے منہ پہ ایک بکرے کا خون بھی لگا دیا. یہ دیکھ ابا دیکھ، تازہ تازہ یوسف کا لہو لگا ہوا ہے، اس نے کھایا ہے. بس ابھی دیکھ ہی رہے تھے یعقوب. فَنَطَقَ الذِّئْبُ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ یا نبی اللہ. سلام کیا بھیڑیے نے، السلام علیکم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میرا سلام. لما اکلت ابنی، کیوں کھایا تو نے میرے بیٹے کو؟ قال لا واللہ ما اکلت لحم انسی قط وَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ لُحُومَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَوْلَادِهِمْ مُحَرَّمٌ عَلَى الْوَحْشِ. فرمایا میں نے تو زندگی میں کبھی کوئی انسانی بوٹی بھی نہیں چکھی، اور تو جانتا نہیں کہ ہم درندوں پر نبیوں اور ان کی اولاد کا گوشت حرام ہے. بل انا ذئب غریب اجتزت من ارضکم، میں تو مسافر بھیڑیا ہوں، میں تو یہاں سے گزر رہا تھا، تیرے بیٹوں نے پکڑ لیا. اچھا کہاں رہتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ قال من ارض مصر، میں مصر سے آ رہا ہوں. الی این ترید، جاؤ گے کہاں؟ کان لی اخ لی بخراسان. خراسان میں میرا ایک مومن بھائی بھیڑیا رہتا ہے. جی قصد تو زیارت ہوں، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اس کو ملنے. ما تفعل بہذا زیارہ، تجھے ضرورت کیا ہے مصر سے چلا ہے خراسان جائے گا اتنا بڑا طویل فاصلہ کر کے؟ کہا سرکار میں کوئی چھوٹی عمر کا بھیڑیا نہیں، میں بڑی لمبی عمر کا بھیڑیا ہوں. کنت مع ابیک نوح فی السفینۃ، میں تیرے باپ نوح کے ساتھ کشتی میں تھا. میں تیرے باپ نوح کے ساتھ کشتی میں تھا. اخبرانی ان جبرائیل ان اللہ، تو نوح نے مجھے جبرائیل سے، جبرائیل نے اللہ سے روایت کرتے ہوئے ایک بات سنی، میں نے دل پہ لکھ لی. قال من زار اخا لہ فی اللہ بغیر ریاء ولا سمعۃ کتب لہ بکل خطوۃ عشر حسنات ومحی عنہ عشر سیئات ورفعت لہ عشر درجات. سنایا یہ جبریل نے نوح کو اور نوح نے مجھے کہ جو اپنے کسی مومن بھائی کی زیارت کے لیے جائے بغیر ریا نہ ہو، ولا سمعت شہرت بھی نہ چاہے، ولا طلب محمدۃ اپنی تعریف بھی مطلوب نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک قدم پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اسی قدم پہ 10 گناہ مٹ جاتے ہیں. چلے بڑی جی حقائق بیان کر رہا ہوں، حقائق ہیں یہ افسانہ نہیں، حقائق بیان کر رہا ہوں میں. ہاں شک ہو کسی بات کا مجھ سے سوال کریں، ہاں یوں ہنس کے ایک دوسرے کی تو مت دیکھیں.
پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، غضنفر کی دلیل اپنی جگہ سے ہٹ ہی نہیں سکتی۔ ہاں اب اگر مولوی تمہیں نہ سنائے تو اس میں نہ غضنفر کا جرم ہے نہ حقائق کا۔ ہاں بس انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لینا ہوتا ہے کچھ، اسی بھیڑیے کے لیے جیسے یعقوب کے بیٹوں نے گھڑ لی تھی، مولویوں نے بھی گھڑ لی کہ اس نے کہا میں نے اگر یوسف کو کھایا ہو تو میں 14ویں صدی کے علماء سے اٹھوں، یہ مجھے دکھاؤ دنیا کی کس کتاب میں ہے یہ؟ ذات واجب کی قسم وجود ہی نہیں کہیں اس کا، یہ مولویوں کا گھڑا ہوا ٹوٹکا ہے۔ حقائق یہ ہیں جو میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ ایک قدم پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹ جاتے ہیں، 10 درجے بڑھ جاتے ہیں۔ سار اٹھانا میرے طرف دیکھنا۔ یعقوب ڈاکٹر صاحب حیران ہو گئے، پوچھتا ہے ما تقصد بهذه الزیارہ وانتم معاشر الوحوش لا تصابون على طاعة ولا تعاقبون على معصیة، تم تو جو وحشی جانور ہو، تمہیں گناہ پہ سزا نہیں ملتی، تمہیں اطاعت پہ جزا نہیں ملتی، اے تو کروڑوں قدم اٹھائے گا، یہ اربوں نیکیاں، یہ اربوں گناہ مٹوائے گا، اربوں درجے بڑھوائے گا، کرے گا کیا؟ توجہ، کہتا ہے تیرے یوسف کی قسم اپنے لیے نہیں کر رہا، جعل تو ثواب ہاؤ لشیعت علی ابن ابی طالب۔ اپنے لیے نہیں کر رہا، میں یہ ساری نیکیاں علی کے شیعوں کے نام اعمال میں لکھوا دوں گا۔ بس جب اللہ نے دیکھا کہ یہ علی تو علی کے شیعوں کا دیوانہ ہے، کہا جبرائیل اس بھیڑیے کا نام جنت کی فہرست میں لکھ دے۔ اس بنیاد پہ جنت جا رہا ہے، اس بنیاد پہ نہیں جا رہا کہ یوسف کو نہیں کھایا۔ کیونکہ یوسف کو تو کوئی بھیڑیا بھی نہیں کھا سکتا۔ پھر اس اکیلے میں سرخاب کے پر کیا تھے؟ بس جو ہی یہ اخلاص ظاہر کیا، علی کے شیعوں سے وحشی جانور خلوص ظاہر کریں۔ تو اللہ جنت میں نام لکھ دیتا ہے، اور تو اگر علی میں شک نہ کرے تو کیا ہو جائے؟ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ ہاں کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟
خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ ہاں آپ جانتے ہیں یہ بھی جملہ آپ حضرات کے لیے ہی پوچھا ہے ہمیشہ، اور مجلس کے اختتامی لمحات پر پوچھتا ہوں تاکہ ننگی سر بیٹھی ہوئی قوم کو یہ احساس دلاؤں کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ آخری مجلس ہے خمسے کی، آخری پرسہ ہے، نگاہ ہے علی کی بیٹی کی ہر عزادار پر۔ ہاں میں اپنی سی کوشش کرتا ہوں، آپ حضرات اپنی کریں تاکہ بی بی ہم سے راضی ہو کے جائے، دعا کے دے، کیونکہ تین بڑی ہستیاں اور تینوں کی حسرت ہے ایک ایک آنسو کے پیچھے۔ کئی مجالس میں آپ کو بتا چکا ہوں، دیگر علماء، خطباء، واعظین، ذاکرین بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں، ہم تو نام کے عزادار ہیں، حقیقی اگر کسی کو عزادار حسین کہلوانے کا حق ہے تو وہ تین ہستیاں ہیں۔ بیمار کربلا کہہ سکتے ہیں میں عزادار ہوں حسین کا، 40 برس لہو رونے والا۔ شام والی کہہ سکتی ہے میں عزادار ہوں حسین کی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہہ سکتی ہے میں عزادار ہوں جس نے حسین کی لاش پہ کھڑے ہو کے قسم کھائی جب تک زندہ ہوں ٹھنڈا پانی نہیں پینا۔ اللہ اکبر۔ جب تک جی رہی ہوں چھت کے نیچے نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ ہاں میں تمہارے تصور سے بھی پہلے منبر خالی کر دوں گا، جس کے سینے میں گوشت ہے، پتھر نہیں، اور رونے کی نیت لے کے آیا ہے، میرا وعدہ ہے قبر میں بھی اس کے رونے کی عبادت ہوگی۔ سمجھ گئے ہو کس کا نام لیا ہے میں نے؟ اصغر کی ماں کا۔ چھت کے نیچے عام طور پر پڑھنے والے پڑھ دیتے ہیں کہ دھوپ میں بیٹھی۔ دھوپ تو دن میں ہوتی ہے، رات میں تو پھر دھوپ ہوتی نہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ رات میں اٹھ کر اندر چلی جاتی ہوگی؟ مجھے حسین کی آخری سجدے کی قسم، جب تک زندہ رہی ہے، دن ہے یا رات، اللہ اکبر، آندھی ہے یا بارش، رباب اندر نہیں گئی۔ یہ ہاتھ بھی جڑے ہوئے میرے، تمہاری قوم کا خادم ہوں، چھوٹا سا وکیل ہوں، چوٹ لگے للہ مجھے معاف کر دینا۔ ایک دفعہ مدینے میں یالہ باری ہوئی، موٹے موٹے اولے، نوکدار اولے، اللہ اکبر، اتنی شدت سے اولے پڑ رہے ہیں، کھرلیوں پہ کھڑے ہوئے جانور گر کے مرنے لگے، پرندے گر کے پھڑک کے مرنے لگے۔ اچانک بیمار کربلا روتے ہوئے اندر آئے، پھپھی اماں، جی بیٹے، میری ماں رباب آج بھی باہر ہے؟ بی بی نے رو کے کہا پہلے کبھی اندر گئی ہے وہ دیکھ سامنے بیٹھی رو رہی ہے۔ قریب آئے سجاد، لفظ سمجھ لے اگر رونے آیا ہے، کندھا ہلا، اماں جی میرے لال۔ بی بی کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے، اماں نوکدار اولے پڑ رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں۔ رو کے کہا سجاد، ان تیروں سے بھی زیادہ نوکے ہیں جو تیر تیرے بابا کے بدن میں لگے، جو تیر میں نے اصغر کے گلے میں دیکھا۔ اللہ اکبر،
والعظمت للہ. نہیں گئی چھت کے نیچے، میں یہی روک دیتا، لیکن اگلا پرسہ کس نے دیکھا ہے؟ ہاں یقیناً بی بی بھی کہیں موجود ہے اس کی خوشنودی کے لیے. ہاں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، ہر خط میں سید سجاد مختار سقفی کو لکھتے تھے حرملہ کا سر کب آئے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تین سر اکٹھے بھیجے، خط لکھا، مولا یہ 3 سر آ رہے ہیں، حرملہ کا بھی شامل ہے، ابن زیاد کا بھی ہے، حسین بن نمیر کا بھی ہے، اگر میری یہ محنت قبول ہے تو میں اور کچھ نہیں مانگتا. سر 3 ہیں، میری خواہشیں 2 ہیں. کیا؟ ایک تو میں نے سنا ہے جب سے علی کی بیٹی شام سے آئی ہے بی بی نے نہ لباس بدلا ہے نہ غسل فرمایا ہے. بی بی سے کہو غسل کر کے لباس بدل لے. اور میں نے سنا ہے اصغر کی ماں چھت کے نیچے نہیں دھوپ میں رہتی ہے، وہ اسے کہو چھت کے نیچے چلی آئے. خط پڑھا، اندر آئے سجاد روتے ہوئے. سجاد بیٹے رو کیوں رہا ہے؟ اماں 3 سر آئے. بیٹا یہ تو خوشی کی بات ہے، رو کیوں رہا ہے؟ سروں پر نہیں رو رہا. چچا مختار نے 2 خواہشیں کی. کیا آپ سے کہا ہے سر دھو لیں، لباس بدل لیں؟ جیسے علی کی بیٹی بیٹھی تھی ہتھیلیاں ٹیک کے کھڑی ہو گئی. کہا سجاد امام ہو کے حکم مت دینا، کیونکہ اگر تو نے حکم دیا تو پھر میں تجھے حکم دوں گی کہ تو لہو رونا بند کر دے، میں نیا لباس پہن لوں گی. اللہ اکبر. کہا اماں میں تو قبر میں بھی لہو روتا رہوں گا. کہا سجاد میں قیامت میں بھی اسی لباس میں جاؤں گی. دوسری خواہش اماں رباب کے بارے میں کہا چھت کے نیچے جائے. ہاں یہ کوشش ہو سکتی ہے، تو بھی ساتھ چل، میں بھی چلتی ہوں. بس ختم کرنے لگا ہوں میں مجلس. آخری بات ہے، قریب آئے. اماں مبارک ہو. کیا ہوا سجاد؟ اماں حرملہ کا سر آیا. الحمدللہ. اماں آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ کہا بیٹا الحمد تو پڑھا ہے، حرملہ کا سر آیا ہے، میرا اصغر تو واپس نہیں آیا. ہاں خوشی تو تب ہوتی میرا اصغر آ گیا. اجامہ چچا مختار نے کہا ہے آپ چھت کے نیچے چلیں. سجاد تیرے بابا کے لاشے پہ میں نے وعدہ کیا ہے نہیں چلنا. دیکھیں اماں پھوپھی نے بھی منع کر دیا ہے، میں چچا مختار کو نہ نہیں کر سکتا، میرا حق ہے کوئی. کیا سمجھتی ہے مجھے؟ بیٹا تو حجت خدا ہے، تو امام حق ہے. تو پھر اماں میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں کھڑے ہو جائیں. ادھر ہتھیلیاں رکھی، کربلا کی طرف دیکھ کر کہا حسین آج تیرا بیٹا امام ہو کے آ گیا. اللہ اکبر. ساتھ ہی آسمان کی طرف دیکھا، کہا پالنے والے میرا کوئی حق ہے، میں حسین سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی. لے کے چلنے کا ارادہ کیا. زینب نے منہ پیٹ کے کہا سجاد کس کو لے جا رہا ہے؟ نبض پہ ہاتھ رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہمارے یلودہ بیان قبول فرما بے اعلیٰ جو مقروض اور تنگ دستن کے جو بے گناہ قید ہیں رہائی تا جمی مومن جو مراد کی رات کر کے رات مراد نک پہنچا ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جل حضور فرما تمام مومنین سید محمد اسحاق اور سید محمد اسماعیل مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ تلاوت فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ مقاعد مناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم